اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم کی مزید آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ توبہ کیا ہے، توبہ کیسے کی جاتی ہے، توبہ کا ترک کرنا کیسا ہے، اور انسان پہ توبہ کا دروازہ کب بند ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، جو آدم کی اولاد ہیں، اور ان میں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں ہی اٹھایا، اور ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے جن کو ہم نے ہدایت عطا کی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان پر خدائے رحمان کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت کریمہ میں کون کون سے نکتے پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں 10 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ ان کے اسماء یہ ہیں: زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہیں اللہ نے نعمت عطا کی۔ یہ انبیاء کا وہ گروہ ہے کہ ہم دن میں 10 مرتبہ اپنی نماز میں بارگاہ خداوندی میں دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے اور راہ حق سے انحراف کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ الحمد آیت نمبر 5-6۔ ذریت آدم علیہ السلام سے مراد جناب ادریس علیہ السلام ہیں، اور ذریت من جملنا مع نوح، سورہ اسراء آیت نمبر 3 سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جو جناب نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ذریت ابراہیم علیہ السلام سے مراد اسحاق اور اسماعیل و یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ذریہ اسرائیل سے مراد موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس وقت گریہ کریں یا رونے کی حالت بنائیں۔ اللہ کے منتخب بندوں میں بہترین افراد پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہم السلام ہیں، جن کے سجدے طولانی تھے اور وہ اپنے سجدوں میں گریہ بھی کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ماہ رمضان اور میدان عرفات میں اپنی مناجات میں بہت زیادہ گریہ کرتے تھے اور اپنے سجدوں میں بھی گریہ کرتے تھے۔ نکات کے بعد اب آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اہم پیغامات کون سے ہیں۔ 1. تمام انبیاء کا مقصد ایک ہے۔ خداوند تعالی نے تمام انبیاء کو ایک صفت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 2. نعمتوں کا نازل کرنے والا اللہ ہے۔ 3. والدین از نظر وراثت اپنی نسل کی تربیت میں مؤثر ہیں۔ 4.
اگرچہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، لیکن جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام کے نام لینے سے ان کی بہت بڑی صفت اور تعریف ظاہر ہوتی ہے۔ 5، سجدے کی حالت میں گریہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی اپنے قرآن میں تعریف کی ہے۔ 6، بارگاہ خداوندی میں گریہ و زاری رشد و ہدایت کی علامت ہے، اور یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے اور بزرگواری کی نشانی ہے۔ اب آئیے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 اور 60 کی نورانی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، پس وہ عنقریب ہلاکت سے ہمکنار ہوں گے، مگر وہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال سر انجام دیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اپنے دل کو تلاوت سے نورانی کرنے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اہم نکات کون کون سے ہیں۔ خلف اس فرزند کو کہا جاتا ہے جو صالح اور نیک ہو، اور خلف اس فرزند کو کہا جاتا ہے جو بد ہو۔ نماز کا ضائع کرنا اور ہے، اور اس کا نہ پڑھنا اور ترک کرنا اور ہے۔ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے شرائط کی رعایت نہیں کرتا، اور اس طرح ہے کہ جس نے نماز کو سبق خیال کیا اس نے نماز کو ضائع کیا۔ روایات میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا 60 سال بعد کچھ ایسے گروہ ہوں گے جو اپنی نماز کو ضائع کریں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ہجرت کے پہلے سال کے شروع میں کہے تو اس طرح 60 سال بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور یہی زمانہ تھا جس زمانے میں یزید حاکم تھا۔ قرآن مجید میں توبہ، یہ قرآن مجید کا معمول ہے کہ عذاب کی آیات کے بعد یہ جملہ ذکر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 160، یا یہ جملہ بیان کیا اِلَّا مَن تَابَ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصلاح و توبہ کی راہ کسی پر بند نہیں ہے، توبہ کرنا واجب ہے کیونکہ فرمان خداوندی ہے توبوا الی اللہ۔ توبے کی قبولیت یقینی ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق توبہ کریں اور وہ قبول نہ فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ خداوند تعالیٰ توبہ کو بھی قبول کرتا ہے اور جو بہت توبہ کرے اسے بہت دوست رکھتا ہے۔ یحب التوابین، توبہ نیک عمل ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ تاب وعمل صالحا تاب من بعدہ واصلح، تابوا واصلحوا ویبنوا، توبے میں کامیابی پوشیدہ ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبہ وہ عمل ہے جو سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ بارش ہونے کا سبب ہے۔ توبوا الیہ یرسل السماء، توبہ بہترین رزق کے حصول کا سبب ہے۔ جس وقت انسان اپنی موت کے آثار کو دیکھ لے اور عذاب کو دیکھ لے تو اس وقت توبے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ توبہ کی قبولیت کے بعد اپنے بندے پر خصوصی لطف فرماتا ہے۔ ان تمام آیات میں توبے کے عنوان کے ساتھ ساتھ
الہی رحمت و محبت کے مسئلے کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے۔ قرآن پاک نے توبے کو ترک کرنا ظلم اور ہلاکت قرار دیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، سورہ بروج آیت نمبر 10۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اہم میسیجز کون کون سے ہیں۔ ایک، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آنے والی نسلوں نے اپنے آباء و اجداد کی تمام محنت پر پانی پھیر دیا۔ کبھی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اچھے لوگوں کی اولاد نااہل ثابت ہوئی ہے۔ دو، نماز دین کا محور ہے۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کی طرف قرآنی اشارے یہ بتاتے ہیں کہ ان نسلوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ تین، نماز انسان اور اس کے نفس کی خواہشات کے درمیان ایک دیوار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ دیوار گر جائے تو انسان خواہشات نفس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتا ہے۔ چار، جب کسی آدمی کا خدا سے رابطہ کٹ جاتا ہے تو شہوت کے پھندوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ پانچ، شہوت اور بری خواہشوں میں الجھنا گمراہی ہی گمراہی ہے۔ چھ، نماز ضائع کرنے کی سزا گمراہی ہے۔ سات، اپنی تقدیر خود قوم کے ہاتھوں میں ہے۔ آٹھ، توبہ ایک انقلاب ہے، صرف اظہار کا نام نہیں۔ تو پتہ چلا کہ توبہ کرنا واجب ہے۔ یہ رحمت الہی، بارش اور رزق خدا کا وسیلہ ہے، اور جب انسان موت کے آثار دیکھ لیتا ہے تو اس پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔